بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ معزز سامعین و ناظرین، جب سے ماہ جمادی الثانی کا چاند طلوع ہوا ہے تب سے روافض کی مشینری انتہائی متحرک نظر آ رہی ہے، بلکہ اگر میں یوں بھی کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ روافض اور ان کے سہولت کار اپنے خاص مشن کی تکمیل میں ہمیں بہت زیادہ فعال دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طرف تو اتحاد امت اور وحدت امت کا جھانسا دیا جا رہا ہے، اور کچھ ہمارے بھولے بالے بھی ان کے اس جھانسے کا شکار ہو چکے ہیں، تو دوسری طرف جس لاہ عمل پر اتحاد امت ممکن ہے، جس طرح کہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے وحدت امت کانفرنس میں اور پھر 9 جنوری کو سنی کنونشن کراچی کے اندر ایک لائحہ عمل پیش کیا تھا کہ اس کے بغیر کبھی بھی امت میں اتحاد نہیں ہو سکتا، اس لائحہ عمل کی سر عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ بذریعہ سوشل میڈیا دیکھ چکے ہوں گے کہ 15 جنوری کو کراچی کے اندر مرکزی جعفر طیار غازی عباس ٹرسٹ میں منعقدہ مجلس کے اندر ایک ملعون، ایک جہنمی کتوں میں سے ایک کتے نے، نوید عاشق نامی ملعون ذاکر نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین الہی کی، توہین رسالت کی، توہین سیدہ پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی، توہین قرآن کی، توہین بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہن کی، اور پھر وحدت المسلمین کے سربراہوں کی موجودگی میں کی۔ وہی وحدت المسلمین کے سربراہ کہ جو آئے روز یہ دکھائی دیتے ہیں کہ ہم تو امت میں اتحاد چاہتے ہیں، ہم تو امت کو ایک کرنا چاہتے ہیں، اب ان وحدت المسلمین کے سربراہوں کی موجودگی میں وہ بدبخت علانیہ طور پر، مبینہ طور پر اتنی گستاخیاں کر رہا تھا، اور وہ وہاں بیٹھ کر سن بھی رہے تھے اور اس کو داد بھی دے رہے تھے اور اس کی ان گستاخیوں کی تصدیق بھی کر رہے تھے۔ اس دل خراش واقعہ کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، مگر یہاں ناظرین کرام ہم نے ایک چیز سوچنی ہوگی کہ یہ آئے روز ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ جہاں بھی یہ منڈی مویشیاں لگاتے ہیں وہاں دیکھیں تو یہی سب کچھ ہمیں نظر آتا دکھائی دے رہا ہے۔ کبھی تو پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کی توہین کی جاتی ہے، اور اس توہین کرنے والے ملعون آصف رضا علوی کو راتوں رات ملک سے باہر بھگا دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کراچی کی سرزمین پہ ایک ملعونہ سیفی علی خان نامی عورت کہ جس نے سب سے پہلے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کی جانب غصب اور ظلم کی نسبت کی، جس پر قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کیا اور قرآن و سنت سے اور ان کی کتب سے یہ ثابت کیا کہ تمہارا موقف غلط ہے۔ اس ملونہ کے خلاف بھی آج تک کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکی۔ تو کبھی شیخ منہاج کا ایک پالتو حامد رضا سلطانی نامی ملعون ذاکر کہ جس نے حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کی توہین کی، اسے بھی دن دہاڑے ملک سے باہر بھگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے روک تھام کی جائے گی، کیسے ان کو لگام ڈالی جائے گی کہ جو بھی گستاخی کرتا ہے، ان مقدس نفوس کی توہین کرتا ہے، اس کو سر عام باہر بھگا دیا جاتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کو باہر کے ممالک کے ویزے دیے جاتے ہیں۔ جب ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہی نہیں ہوگی، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جائے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر انہیں سر عام لٹکایا جاتا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی تو بقیہ لوگوں کو عبرت ہوتی کہ ہمارا بھی یہ عشر ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس طرح کے ملعون جو آئے روز یہ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ تو صرف اور صرف اس لیے کہ ان کو باہر کے ممالک کی ویزے ملیں گے، اور ہمارے کچھ بھولے بالے سنی وہ مصلیت کا شکار ہو جاتے ہیں، صلح کلیت کا ان کو ذوق شوق لے ڈوب رہا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے دین کا تو حصہ ہے۔ جب تک یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس نفوس پر تبرہ نہ کریں، ان کا دین ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو ان کے دین کا حصہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرنا اور معاذ اللہ لعن طعن کرنا۔ لہٰذا ہمارا ملک پاکستان کے مقتدر اداروں سے اور عدلیہ سے یہ مطالبہ ہے
کہ رب ذوالجلال کی لاٹھی بڑی بھی آواز ہے۔ وہ دن آنے سے قبل کہ جب رب ذوالجلال کا ان گستاخان رسول، گستاخان صحابہ اور گستاخان اہل بیت پر عذاب نازل ہو اور تمہارے بھی یہ اقتدار اور تمہاری کرسیاں تیس نیس ہو جائیں، اس دن کے آنے سے قبل قانونی کارروائی کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اور ان گستاخان الہی اور ان گستاخان رسولوں، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف کوئی ایکشن لو، اور جو بھی ان پر قانونی اعتبار سے مقدمات لگتے ہیں وہ لاگو کرو اور ان کو سزا دو، اور ان گستاخوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے سہولت کار ہیں ان کے بھی خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ وہ کہ جنہوں نے ان گستاخوں کو چور راستے دکھائے، وہ لوگ کہ جنہوں نے ان گستاخوں کے لیے سہولت کاری کا رول پلے کیا۔ میری مراد سکر کی سرزمین پہ رہنے والا ایک بدبخت، ایک ملعون، ایک گستاخی صحابہ جبل زمان نامی شخص ہے کہ جس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم ہر صحابی کو جنتی نہیں کہہ سکتے۔ کسی بھی صحابی کا نام لے کر اب جب ہم جنتی کہتے ہیں، نام لے کر صرف ان کو جنتی کہیں گے جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے، باقی کسی کا نام لے کر جنتی ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں۔ نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ کہ جس نے سکر کی سرزمین پہ تاجدار عدالت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبینہ طور پر توہین اور گستاخی کرنے والے ایک ملعون کے ساتھ سلو کی اور کہا کہ تم معافی مانگ لو اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور اس نے سرعام ان کے ساتھ سلو کی ہے، اس شخص کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے اور اس کو بھی پکڑا جائے۔ اور پھر عرفان شاہ، منور جماعتی اور یہ تکفیری پورا گروپ کہ جنہوں نے اس طرح کے جو لوگ پالے ہیں ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور ان علماء حق کا، ان علماء ربانیین کی خدمت میں بھی میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ دشمنان ملک و ملت، دشمنان اسلام کی جو اسلام مخالف ناپاک عزائم ہیں اور ان کی شر انگیزیاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر اب بھی ہم یہ کہہ کر اس سے صرف نظر کرتے رہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، میری تو اتنی عوام میں پاپولرٹی بھی نہیں ہے، میں تو فیمس بھی نہیں ہوں، فلاں اس تحریک کے قائد ہیں، فلاں وہ ہیں، فلاں یہ ہیں، وہ کریں گے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، نہیں، بلکہ یہ جو دور چل رہا ہے اس دور میں ہم میں سے ہر ایک غیرت مند عالم کو، سنی کو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان پہ عمل کرنا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اذا ظہرت الفتن او قال البدع فلیظہر العالم علمہ ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ آتا ہے فمن قتم حدیثا فقد قتم ما انزل اللہ عز وجل، جس نے اس ماحول میں کہ جب اس امت کے آخری لوگ پہلو پر لان تان کرنا شروع کر دیں، جب فتنوں کا ظہور ہو رہا ہو، تو اس وقت اگر کوئی ایک حدیث بھی چھپائے گا تو اس کا ایک حدیث چھپانا تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ فقد قتم ما انزل اللہ عز وجل، گویا کہ اس نے رب ذوالجلال کے احکامات کو چھپایا ہے۔ اب وہ دور چل رہا ہے اور وہ وقت چل رہا ہے کہ جس وقت میں ہر غیرت مند سنی عالم نے، مبلغ نے، اور ہر غیرت مند سنی نے، چاہے وہ عوام میں سے تعلق رکھنے والا ہے، اس نے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے دین و سنیت کے لیے اس نے کام کرنا ہوگا، علماء حقہ کا، علماء ربانیین کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور بالخصوص اس موقع پہ جن علماء حقہ اور علماء ربانیین نے اپنی ذمہ داری پوری کی، آواز حق کو بلند کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اہل سنت، محافظ عقائد اہل سنت، ناموس صدیق اکبر و صدیق کبریٰ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح آواز حق کو بلند کیا اور اس نوید عاشق ملعون ذاکر کے خلاف ایک بھرپور آواز کو، صدائے حق کو، صدائے احتجاج کو بلند کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کراچی کے سرزمین سے اٹھنے والی ایک آواز حق، صدائے حق، میری مراد اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم دین، ممتاز مذہبی سکالر حضرت قبلہ پیر مفتی محمد اقبال نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کہ جنہوں نے اس ملعون کے خلاف آواز کو بلند کیا۔ معروف مذہبی اسکالر مفتی اقبال نقشبندی کا کہنا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، اصحاب رسول اور عظیم ہستیوں کی توہین کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی۔ ہم جہاں جہاں دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات
ہر میدان کے اندر ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک شرعی تفصیلی فتویٰ بھی آپ نے صادر فرمایا ہے، سکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور اگر جو PDF میں حاصل کرنا چاہیں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں حضرت کو جناب کے اس جرت مندانہ کردار پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یقیناً حضرت نے اپنے اسلاف کی سنت کو زندہ کیا ہے اور سنت پر عمل کیا ہے، اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان جو کہ میں نے پیش کیا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ میں حضرت کو بار دیگر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حضرت کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حضرت کا سایہ چرخ اہل سنت پہ دراز فرمائے، اور ایسے علماء ربانیین کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے۔ جتنے بھی علماء حق کا علماء ربانیین ہیں جو ملک و ملت اور دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، سب کے مال و جان میں عزت و آبرو میں برکت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔